الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أما بعد قال الله في كلامه المجيد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حاضرین گرامی وقار قبلہ محترم شاہ صاحب، ہمارے مسجد کے امام قبلہ حافظ صاحب اور مدرس حفاظ کرام، اور آج کی اس ہفتہ وار محفل میں شرکت کا شرف پانے والے جملہ احباب گرامی وقار، اللہ کا بڑا کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ اس رب نے ہمیں باذوق جماعت میں پیدا فرمایا. ہماری نمازوں میں بھی ایک رنگ ہے، ہمارے سحر و افطار میں ایک ذوق ہے، ہمارے حج عمروں میں ایک جشن ہے، اور انشاءاللہ نیکوں کی نسبت سے ہماری موت بھی جشن سے کم ہے. تو آج میں جو ہمارا ایک مروجہ سلسلہ ہے درس فقہ کا، اس کو چھوڑ کر صرف چند پیار والی محبت والی ایسی باتیں جن سے حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ اور اس کی کیفیات میں اور خوشنمائی، اور آقا کی بارگاہ میں اس مجلس کی قبولیت، اور بالآخر سب کی ان پاک دروں پر بار بار حاضری، یہ وہ چند پہلو ہیں جن پر اللہ شاہی کرنا. اللہ کی عطا ہے، اس کا کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں پیدا کیا، پھر مومن بنایا، گھرانے مذہبی عطا فرمائے، اور ذوق و شوق کو ہمارا ورثہ بنایا، یعنی ہم باذوق لوگ ہیں الحمدللہ. اور ہماری مجلسوں میں ایک محبت کا شور ضرور محسوس ہوگا. میں چونکہ پاک زمین اور پاک فضاؤں سے ہوتا ہوا آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس پاک در کے بارے میں ضرور کلام کروں کہ جس پر رب نے بھی کلام کیا. پہلی ترغیب تو یہ دی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. پہلی صدا یہ لگائی، اور دوسری صدا لگائی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پہلی صدا کا مقصد بھی ایک ہے، دوسری صدا کا مقصد بھی ایک ہے.
پہلی صدا میں بھی پیار ہے، دوسری صدا میں بھی الفت ہے۔ پہلے اعلان میں نیک مقامات کی زیارت ہے، البتہ دوسرے اعلان میں تمام نیک مقامات کی زیارت کا منبع موجود ہے، مرکز، اور ہر زیارت کے اصل اس کو دوسرے اعلان میں ذکر کیا۔ ایک بات یاد رکھنا دوستو، میں 5ویں مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف ہوا، لیکن بار بار حاضری یہ کمال نہیں، بار بار جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بھی صاحب مال جا سکتا ہے، لیکن بار بار جاتے رہنا اور اس کے ساتھ وہ ادب رکھنا قائم جو پہلی بار تھا، یہ بڑا مشکل ہے۔ اور جو بار بار جائے اور ادب اور احترام کا وہی معیار رکھے، یہ ایسا انسان ہے کہ جس کو اپنے نفس پر قابو رکھنے کا حوصلہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے حج کے بعد لوگوں کو زبردستی مکے سے نکلنے کا حکم دیتے تھے کہ جلدی نکلو، اس زمین سے نکلو۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس بیت اللہ کا جو وقار، عزت اور اس کا رعب اور دبدبہ وہ اسی طرح قائم رہے جس کا آتے وقت ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی شخصیت سے پہلی بار ملاقات ہو تو آدمی بہت محتاط ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کھلتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی بے ادبی کر کے سارا فیض ایک لمحے میں لٹا کر غربت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دعا یہ ہے کہ اس در کی حاضری کی دعا سب کرتے ہیں، اللہ اس در کی قدر قائم رکھے، اس جگہ کا وقار ہمارے دلوں میں زندہ رکھے۔ دوستو، انسان جو اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے، تو میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتاؤں کہ نبی پاک کے پاک لبوں سے پاک موتی پاک امت کے لیے فرمایا کہ جو بیت اللہ کو ایک نگاہ دیکھے اس کو اللہ 20 رحمتیں عطا فرمائے۔ ایک نگاہ دیکھنے والا 20 نعمتوں کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ 20 رحمت، 20 نعمت، اللہ کی ایک رحمت 2 جہان قائم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کی ایک رحمت، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ میری رحمت، اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت اس نے ہر چیز کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے۔ ایک رحمت نے، یعنی زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے، آسمان اور جو کچھ آسمان کے اندر ہے، فضا اور جو کچھ فضا کے اندر ہے، خلا اور جو کچھ خلا کے اندر ہے، موجودات، معدنیات، جنگلات، اول و آخر، جو کچھ ہے، یہ سب چیزوں کو خدا کی ایک رحمت نے گھیرا ہوا۔ جیسے اس کی ذات ہے، ایسے اس کی ذات سمجھ نہیں آ سکتی، اس کی رحمت کو بھی سمجھنا ناممکن ہے۔ ایک رحمت سے جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے، وہ اپنے گھر کی زیارت کرنے والوں کو 20 رحمتیں عطا فرمائے۔ 20۔ اور میں کہتا ہوں کہ محبت کی ایک نگاہ بیت اللہ کی طرف
آپ کے 20 نسلوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی رحمت وسیع کو۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں کس چیز سے پتہ چلا کہ بیت اللہ کو دیکھنے سے 20 نعمتیں یا 20 رحمتیں ملتی ہیں جو آقا کے الفاظ ہیں؟ یہ آپ کو قرآن نے نہیں بتایا، حالانکہ قرآن is the word of اللہ۔ اللہ نے آپ کو قرآن میں نہیں کہا کہ جس نے کعبے کی طرف نظر کی، قرآن میں صرف اتنا ذکر ہے کہ جو بیت اللہ ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کے طواف کا ذکر ہے، اور زیادہ تفصیلات نہیں ہیں۔ تو 20 رحمتیں آپ کو وہی بتا سکتا ہے جو سراپا رحمت ہو، جو خود رحمت ہو، گھرانہ بھی رحمت ہو، اس کا کردار بھی رحمت ہو، اس کا ظاہر باطن بھی رحمت ہو، اور سر سے قدم تک خود بھی نعمت اور رحمت ہو۔ رحمت والا ہی جانتا ہے کہ رحمت کہاں کہاں موجود ہے۔ اور آقا نے بتایا کہ بیت اللہ کو دیکھنے سے 20 رحمتیں ملتی ہیں۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کا مصرف کیا کیا ہے، نگاہوں کا مصرف کیا کیا ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ آنکھ کس لیے ہے، تو جو فرسٹ آنسر وہ دے گا اور بغیر سوچے without a delay of a single second اس کی ریپلائی کیا ہوگی کہ آنکھ دیکھنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، آنکھ دیکھنے کے لیے ہے اور آنکھ سے صرف دیکھا نہیں جاتا، آنکھ رونے کے لیے بھی، آنکھ تاثرات کے اظہار کے لیے بھی، آنکھ شکل انسان میں خوبصورتی کے لیے بھی۔ آنکھ نہ ہو تو چہرہ بدنما نظر آتا ہے۔ ایون اگر آپ کی آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں، لیکن اس کا جو سٹرکچر ہے وہ قائم ہے، اور آئی بال جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، دیکھ نہیں سکتے پھر بھی چہرہ خوبصورت لگتا ہے۔ تو آنکھ کا ایک مقصد نہیں، آنکھ دیکھنے کے لیے بھی، آنکھ رونے کے لیے بھی، کبھی یہ غم کے آنسو گراتی ہے اور کبھی خوشی کے گراتی ہے، اور پھر یہ دیکھنے کے لیے بھی۔ لیکن خدا کی دی ہوئی آنکھ کے بہت سارے فنکشن ہیں، اس کو جو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا، یہ آنکھ جس پر لگ جائے گی اس کا بھی بیڑا پار کرنا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نگاہوں کا نشانہ، ولی کے نگاہوں کا نشانہ جب کوئی بن جاتا ہے تو اس کی ایک نگاہ سے اس کو وہ منزلیں ملتی ہے جو سال ہر سال کی عبادت سے نہیں مل سکتی، کیونکہ عبادت میں ریا ہو سکتا ہے، نقص ہو سکتا ہے، لیکن جس کو خدا نے چن کر اپنا محبوب بنا لیا، اس کی نگاہوں میں بھی احساس ہے کہ جس کو اپنی نگاہوں کا نشانہ بنائے اس کے ظاہر باطن کو انوار سے مملو کر دیتا ہے۔ تو آنکھ کو جو اس طرح استعمال کرے جس طرح رب چاہتا ہے، اس کی آنکھ پھر صرف آنکھ نہ سمجھنا بلکہ خدا کی رحمت کا ہتھیار سمجھنا۔ آنکھ بری جگہ نہ دیکھے، یہ آنکھ پھر عام آنکھ نہیں۔ اور آنکھوں کے دیکھنے کے میرے نبی کیا خوبصورت طریقے بتائے۔ کبھی حکم یہ ہے کہ آنکھ اٹھاؤ، کبھی حکم ہے کہ آنکھ جھکاؤ۔ آپ نماز میں رہتے ہو، حکم یہ ہے کہ جب کھڑے ہو تو آنکھ جھکاؤ، پاؤں پہ رکھو۔ جب آپ رکوع میں ہو تو پاؤں پہ رکھو، قیام میں ہو تو سجدے پہ رکھو۔ سجدے میں چلے جاؤ تو اپنے چہرے کے جو کنارہ ہے آپ کے ناک کا، اس پر اپنی نگاہیں جماؤ۔
اور آنکھ اگر کوئی نامحرم سامنے آئے تو آنکھیں نیچے کر، جو آنکھیں نیچے کرے گا وہ کیوں نیچے کرے گا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر ایک خواہش رکھی ہے کہ آنکھ اٹھائے جو اس خواہش کو قتل کرے اور اللہ کی خواہش کو اپنی خواہش پر فوقیت دے۔ وہ آنکھ جھکاتا ہے لیکن اندر سے خدا اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ عمل جھکنے کا ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں خدا اسے بلند کر رہا ہے۔ اسی نبی رحمت نے آپ کو بتایا کہ کعبے کو دیکھو تو 20 رحمت، اور اسی نبی رحمت نے بتایا کہ جو اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے ایک دفعہ دیکھے خدا اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی نبی نے بتایا دیکھنے سے۔ تو کوئی اللہ کی رحمت کا اندازہ کر سکتا ہے کہ دیکھنے پر بھی وہ کیا کیا دے رہا ہے؟ دیکھنے پر کیا کیا دے رہا ہے؟ تو جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دے رہا ہے ان کو دیکھنے پر اجر دیتا ہے، اور جن چیزوں کو نہ دیکھنے کا حکم دے رہا ہے وہاں آنکھ بند کرو، خدا ایک اور جہان آباد کرے گا، مہربانی کے ایک نئے در کھولے گا۔ تو کبھی آنکھ بند کرنا ثواب ہے اور کبھی آنکھ کھولنا ثواب ہے، کبھی آنکھ اٹھانا ثواب ہے اور کبھی نظر جھکانا ثواب ہے۔ بس مزاج شریعت کو سمجھو، اس آنکھ کے بڑے فائدے ہیں۔ اور ولی کامل کو دیکھنے کا بھی حکم میرے نبی نے ان الفاظ میں کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ ولی کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے۔ بتایا کہ دیکھنا ہے تو کون کون سی چیزیں جن کو دیکھو؟ کہا خدا موقع دے بیت اللہ جاؤ تو اس پر نظر رکھو، اسے دیکھو گے تو رحمت ملے گی۔ وہاں نہ جا سکو تو اپنے گھر میں ماں باپ تو ضرور ہوں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ تم ہو اور تمہارے ماں باپ نہ ہوں۔ اگر موقع ملے ماں باپ گھر میں ہوں، زندہ ہوں، ان کو دیکھتے رہو تاکہ تمہیں گھر بیٹھے حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر ان سے گزر کر وہ جو میرے ہو گئے ہیں جنہوں نے مجھے اپنے قریب کس طرح کیا؟ پیدل چل کر نہیں، انہوں نے سجدے میں رہ کر مسافت طے کی ہے، انہوں نے میرے راستے میں بھوکا رہ کر مسافت طے کی ہے، وہ میرے قریب آئے ہیں۔ ان کو دیکھو گے تو میں یاد آؤں گا، چہرہ ان کا ہوگا یاد میری آئے گی۔ یہ آپ کو زبان مصطفیٰ نے بتایا۔ اور پھر دنیا میں، اس دنیا میں سب سے قیمتی آنکھ وہ ہے، وہ نہیں جس نے بیت اللہ کو دیکھا، وہ نہیں جس نے صفا مروہ کی پہاڑیوں کو دیکھا، وہ نہیں جس نے ماں باپ کو دیکھا، وہ بھی نہیں کہ جس نے اس دنیا میں بیت اللہ شریف کے اطراف کو دیکھا، وہ بھی نہیں جس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، وہ بھی نہیں جس نے ولی کو دیکھا۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی آنکھ وہ ہے جس نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، جس نے آپ کو چہرے کو دیکھا۔ تو ایک آنکھ کے کتنے عجیب اور غریب اور متحیر کر دینے والے کام ہیں۔ تو دنیا میں ایسی آنکھ نہیں جو اس آنکھ کا مقابلہ کر سکے جس نے رخ والضحیٰ کو دیکھا۔ اور دنیا کی ساری عبادتیں کرنے کے بعد بھی صحابہ کی زندگی کے ایک دن کے برابر 100 سال نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حالت ایمان میں پیارے مصطفیٰ کا پیارا چہرہ۔ حج کا مقصد معافی ہے، توبہ ہے، اور یہ مقصد حل ہو جاتا ہے مکے کی فضاؤں میں رہتے ہوئے، مینا، عرفات و مزدلفہ میں حاضری دے کر یہ مقصد حل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد در رسول پر جانا، جو بعض ہمارے لوگ ہیں، ہمارے لیے اس لیے کہتا ہوں کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے نہیں، ہمارا وہ ہے جو رسول اللہ کا، جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، چاہے ہمارا سگا باپ ہی کیوں نہ، چاہے سگی اولاد ہی کیوں نہ۔ جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟
کہیں گے بیٹا تو آپ کا ہی ہے، بیٹا نہیں ہے اگر وہ رسول اللہ کا نہیں ہمارا نہیں، اس لیے رسول اللہ کا خود فرمان کہ بیٹا بیوی باپ کنبے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب میں نہ ہوں تو تمہارا ایمان وہی نہیں۔ تو اس میں سے کوئی آپ میں سے جرأت کر سکتا ہے کہے کہ مجھے اپنا جو بچہ ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک سے زیادہ محبوب ہے؟ اپنی بیوی کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے خاندان کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے پکا ایمان۔ تو رسول اللہ کے در پر حاضری سے بھی وہی مقصد حاصل ہوتا ہے جو حج کرنے سے ہوتا ہے، لیکن وہ مقصد کیا ہے؟ گناہوں سے معافی، اللہ معاف کر دے۔ دیکھیں حج کے آخر میں آپ کو علماء جمعے کی تقریر میں یا حج کا جو خطبہ دیتے ہیں کیا کہتے ہیں آخر میں؟ حج کیوں کرو؟ اس لیے کہ آدمی ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا، پاک ہو جاتا۔ تو جس دن آدمی جنا گیا، میں آپ کو چلیں آپ نئی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے، اب یہ بھی عطا ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ کے حقوق، مثلا آپ نے نماز نہیں پڑھی تو معاف کر سکتا ہے نا اللہ؟ بولو نا۔ اچھا آپ نے روزہ نہیں رکھا، اللہ معاف کر دے، چونکہ یہ حق کس کا ہے؟ اگر آپ روزہ نہ رکھیں تو کسی بندے کو تکلیف ہوگی؟ اگر آپ نماز نہ پڑھیں کسی آپ کے گھر والے کے کوئی انسان کو یا کسی رشتہ دار کو تکلیف ہوگی؟ آپ حج نہ کریں کسی انسان کو تکلیف ہو نہیں، آپ زکات نہ دیں کوئی، ہاں لیکن اگر آپ کسی کا گھر چوری کر لیں اب بتاؤ اس کو تکلیف ہوگی؟ یعنی وہ ساری زندگی اس نماز نہیں پڑھی تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس ساری زندگی روزہ ہی نہیں رکھا تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، آج نہ اس نام ہی نہیں کہندا کرنا دور نہیں گا تو اسے تکلیف نہیں ہوئی، لیکن تساں کروں ایک بوٹ چاہیے نہ تھا تو تساں ساری زندگی اس کی معاف نہیں کی، آپ کو تکلیف ہوئی؟ آپ کسی سے خوبصورتی سے بات کر رہے تھے اور اس نے جواب میں آپ کو گالی دی، سخت کلام کیا، آپ کو تکلیف ہوئی؟ تو یہ ہے بندوں کے حقوق۔ آپ نے شادی کی، آپ نے بیوی کے حقوق ادا نہیں کی، آپ سے خدا پوچھے گا؟ یہ بیوی والے مسئلے بولنے کوئی نہیں، میں کو گڑبڑ حقوق سارے ادا کر رہے، اللہ پوچھے گا نہیں؟ جی پوچھے بے حقوق نہیں ڈالے، آپ کو اولاد ہے اس کے حقوق ہیں، ماں باپ ہیں ان کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا نیبر ہے، اس کے حقوق ہیں کہ نہیں؟ اللہ پوچھے گا اور آپ نے جواب دینا۔ تو پھر مجھے بتاؤ حقوق اللہ تو خدا معاف کر دے حج کرنے پر، لیکن ایسا پاک تو تبھی ہو سکتا ہے جب ماں نے جس دن اس کو جنا ہو، وہ بچہ کتنا پاک ہوتا ہے؟ A single sign of a sin can't be seen inside or outside his body. ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ بچہ پہلے دن جب پیدا ہوتا ہے کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں، نہ حقوق اللہ کی جانب سے کوئی گناہ ہے اور نہ حقوق العباد کی جانب سے کوئی گناہ ہے۔ تو وہ جس نے 100 آدمیوں کے حقوق ادا کرنے ہیں وہ کس طرح پاک ہوگا؟ اس طرح کہ جس طرح اس کی ماں نے اسے جنا اور وہ گناہوں سے پاک ہے، اس نے تو 1000 لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو یہ تبھی ممکن ہے کہ اس کے حقوق اللہ بھی معاف ہو جائیں اور حقوق بولنا نہیں، حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں۔ کب ممکن ہے کہ اس کے دونوں حقوق؟ اچھا یہ حقوق اللہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ حقوق اللہ کیسے معاف ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ توبہ بھی ضروری نہیں ہے، توبہ آسانی سے کر لوں گی، آسانی توبہ کیتی جائے نہ کیتی جائے، ٹھیک ہے؟ حقوق اللہ خدا کی رحمت سے معاف ہوتے ہیں، اس کا حق ہے نا، تو جس کا حق ہے بے نیاز ہے، ساری کائنات کے گناہ 1 سیکنڈ میں معاف کر دے، اس کی ذات کی رحمت اور نظر آئے گی،
بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کرے. یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ بندے کی اس نے ایک قدر ایک ریسپیکٹ بنائی ہے کہ آپ چاہے کتنے بڑے صوفی کیوں نہ ہوں، پیر کیوں نہ ہوں، پروفیسر کیوں نہ ہوں، ڈاکٹر کیوں نہ ہوں، لیکن کسی بندے کے حقوق اگر آپ نے مارے ہیں تو آپ کی پیری سے وہ چھٹنے والے نہیں. یہ تبھی ہوں گے جب وہ بندہ معاف کرے. اب حج کے بعد اس نے حقوق ادا نہیں کیے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو نبی فرما دے وہی ہو کر رہتا ہے. ہمارا ایمان ہے. اور جو ایسا نہ مانے اس کا حج کہتے ہیں حج نہیں ہوا. نہیں، جو اس بات کو نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہو گیا. حج کا ہونا یا نہ ہونا اور بات ہے. نبی پاک کے فرمان میں کوئی کمی نہیں، ہمارے سمجھنے میں کمی ضرور ہو سکتی ہے. تو کہا حقوق اللہ معاف ہوئے تو سمجھ آ سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کیسے معاف ہوئے؟ فرمایا بندوں کے حقوق ایسے معاف ہوں گے کہ بندہ جب اس سے راضی ہو جائے جس نے اس کا حق مارا ہے تو خدا اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا. تو کہا اس کا آسان حل یہ ہے کہ بندوں کے حقوق یوں معاف ہو جائیں کہ جس کا حق مارا گیا ہے اس بھی کو زندگی گناہ کہتے ہو سن کے نہیں. مطلب میں تو نے گھر چوری کی تھی، سارے گھر چوری ہوئے تو میرے کو آ جائے مثال دے دیں. اچھا مثال تو چوری ہوگی اور تو سارے گناہگار تو ہو سکے نہیں یا سارے گناہ میں ہی تو سارے گناہ کہتے ہو سکے. اگر اللہ اسے کہ اس نے تیرے حق مارے ہیں لیکن تو نے زنا بھی کیا، تو نے بھی کہیں ڈاکہ ڈالا تھا، تو نے کسی کو مارا ہے، تو نے بھی بہت سارے میری نمازیں، چلو میری نمازیں چھوڑی بہت سارے، تو اس کے معاف کر دے میں تیرے معاف کر دوں. تو اسے چھوڑ میں تجھے چھوڑ، تو اسے بھول جا میں اپنے بھول جاتا ہوں. تو اس کے جتنے تیرے ذمہ اس کے ذمہ ہیں انہیں تو بھول جا اور تیری 80 سالہ زندگی کے گناہوں کو میں فراموش کرتا ہوں. خدا قدرت رکھتا ہے. اگر اس نے اپنے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا ہے کہ تجھے پہلے دن کی طرح پاک کروں گا جس دن تجھے اپنی ماں نے جنا ہے، تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ نبی پاک کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حقوق والوں کے حقوق خدا اپنی حکمت سے ادا کرے گا، اور بندہ جو حج کرتا ہے خدا اسے تمام گناہوں سے آزاد کرے. یہ ایک نئی بات تھی جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، چونکہ اگر اس کو نہ مانے جائے تو پھر حدیث پر کیسے ایمان لاؤ گے؟ پہلے دن کی پاکیزگی وہی ہوگی کہ نہ حقوق اللہ سے میں ہوں نہ حقوق العباد ہوں. اسی لیے بچہ بلوغت سے پہلے اگر دنیا سے چلا جائے تو سیدھا جنت میں، سیدھا، بلکہ وہ جنت میں نہیں اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے کے جائے. بچہ بیفور ہز ایڈلٹہڈ چلا جائے، یعنی جب اس پر فرض نمازیں اس پر فرض نہیں ہوئی، اتنی عمر میں چلا گیا دنیا سے، تو حدیث شریف میں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بھی شفاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا. تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو دیکھ کر اگر اتنی مہربانی کرے گا تو اپنے آپ کو دیکھ کر کتنی مہربانی کرے گا. اگر وہ بچے کو دیکھ کر ان کے ماں باپ کو معاف کرے گا جو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، چلو جہنم کی طرف چلو، بچہ اٹھے گا، اسے کہے گا تم جنت جاؤ، وہ کہے گا میں ماں باپ جہنم میں جائیں میں جنت میں جاؤں نہیں، میں بھی ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ایک بچے کی وجہ سے چھوٹا ہے اس کی وجہ سے ماں باپ کو بھی جنت میں جگہ دے گا. یاد رکھو بڑائی بہت بڑی چیز ہو ضروری نہیں وہی اچھی ہے، چھوٹوں پر بھی شفقت کیا کرو، چھوٹی بھی بڑی چیز ہوتی ہے. ابھی چھوٹوں کی وجہ سے بڑوں پر مہربانی ہوتی ہے. یہ بڑوں کا ہی نہیں دنیا، یہ جہان بچوں کا بھی ہے. یہ جہان صرف بڑوں کا نہیں ہے بلکہ چھوٹوں کا بھی ہے، اور چھوٹوں کے ذریعے بھی خدا کبھی کبھی بڑوں کی معافی کا سلسلہ قائم فرماتا ہے. اور دوستو مدینہ پاک کی حاضری میں عرض کر رہا تھا کہ وہ میں پتہ نہیں موضوع کہاں سے شروع کیا، میں نے کہا تھا اپنے وہ ہیں جو رسول اللہ کے چاہے وہ کوئی بھی. اور اپنائیت کا تقاضا یہ ہے
کہ حج بیت اللہ کے بعد در رسول پر حاضری دی جائے، نبی پاک کی شہر میں حاضر ہو کر آپ کے مزار پرانوار پر حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا جائے، چونکہ یہ وہ مقام ہے کہ فرشتے بھی وہاں جا کے فخر کرتے ہیں۔ وہ آسمان چھوڑ کر زمین پر کیوں آتے ہیں؟ وہ اس جگہ کیوں آ رہے ہیں جس کو خود انہوں نے کہا تھا کہ ادھر خون خرابہ ہوگا جب حضرت آدم کو پیدا کر رہے تھے؟ وہ بلندیاں چھوڑ کر، خوب انوار، عالم انوار چھوڑ کر، وہ نورانی فضائیں چھوڑ کر، خدا کا قرب چھوڑ کر وہ زمین پر کیوں آتے ہیں؟ زمین پر ان کا آنا اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو تقویت دیتا ہے۔ وہ یہ کہ تم زمین سے زمین کا سفر نہ کرو اور چاہنے والے آسمان سے زمین کا سفر کرو۔ ہم وہ ہیں کہ جس جگہ ہم جاتے ہیں اس جگہ آسمانی مخلوق بھی زمین پر اتر رہی ہے، وہ بظاہر تو اوپر سے نیچے آ رہی ہے، پستی کی طرف جا رہی ہے، حقیقت میں وہ بلندی کی طرف جا رہی ہے۔ اور آپ لوگ زمین سے زمین کا فاصلہ طے کر کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ ثبوت دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بڑی خوبصورت بات لگی، اور وہ یہ کہ مدینہ پاک کی ان شاہراہوں پر جاتے ہوئے مجھے دیوار پر چاکنگ ملی، اور وہ ایسی چاکنگ نہیں تھی کہ جو ہاتھ سے کی گئی، وہ سٹیمپ تھی، باقاعدہ وہ بڑی جو ڈائز ہوتی ہیں ان سے ان دیواروں پر سٹیمپ کیا گیا تھا، اور وہ حکومت کی طرف سے تھا، اس پر لکھا تھا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، امی و ابی، آپ پر میرے ماں اور باپ قربان ہو یا رسول اللہ۔ تو جس چیز کا شور ہم آج سے 100 سال پہلے بچا رہے تھے، بالآخر ان کے اپنے ہاتھوں نے یا رسول اللہ مدینے کے در و دیوار پر، اور مجھے پھر اس کی سند کے طور پر اور دلیل کے طور پر میں، انہوں نے صرف اس کو دیواروں پر نہیں چھاپا بلکہ مدینہ سے کئی 100 کلومیٹر دور سے دربار نبی شریف کی مردین نے پھر میرے ذوق کو دیکھتے ہوئے مجھے وہ سٹکرز دیے جو اس کی حکومت نے پرنٹ کیے، وہ آپ اس کو پیل کر کے آپ لگا سکتے ہیں گاڑیوں پر، دکانوں پر، اس پر بھی یا رسول اللہ لکھا۔ تو حقیقت وہ ہوتی ہے جو خود بخود اپنا آپ ایک دن منوا لیتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کر یا رسول اللہ کہیں تب بھی جائز ہے، اور جالیوں کے سامنے کہیں تب بھی جائز ہے، قبر کے اندر چلے جائیں تب بھی جائز، اور حال میں جائز، اس لیے کہ یہ محبت کا نعرہ ہے، اس میں کوئی شرک نہیں، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے بس، اور کسی کو اپنا معبود نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے اس پاک گھر کی حاضری مال ادب نصیب فرمائے، ادب کے ساتھ نصیب فرمائے۔ ہمارا جو ایک مختصر سا قافلہ تھا، گو کہ اس کے شروع اور اس کے آخر میں اور اس کے ایک وسیع گروپ ہونے کی صورت ہے، وہ گروپ جو پورا گروپ تھا مختلف قسم کی پریشانیوں کا، مصیبتوں کا شکار تھا۔